الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد. قرآنی عربی لیول 3 ایڈوانس لیول، اس میں آج ہم پڑھیں گے مضارع مؤکد. مضارع مؤکد خفیف اور ثقیل. اب دیکھتے ہیں کہ مضارع مؤکد خفیف اور ثقیل کیا ہے. اعلیٰ قواعد مضارع مؤکد پڑھیں گے جو خفیف یا ثقیل ہو. خفیف کیا ہے، ثقیل کیا ہے، تو اس سے پہلے پچھلے سبق میں جو ہم نے پڑھا ماضی استمراری، ایک دفعہ اس کا یاد ہے. ایسا فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں بار بار پایا جائے، عادات کو، اسکیجول ٹائم جو ہمارے گزر چکے، ڈیلی روٹین ہم جو گزر چکی، اس کو بیان کیا جاتا ہے ماضی استمراری کے ساتھ. ماضی میں بھی، اردو میں بھی، دوسرے زبانوں میں بھی ہوتا ہے. جیسے کہ اگر ہم ماضی میں اپنا اردو میں کہتے ہیں تو ہم یہ کام کیا کرتے تھے، ہماری یہ عادت تھی، یا ہم روزانہ، تو کوئی بھی ماضی کا گزرا ہوا زمانہ. اور جب انگلش میں آتے ہیں تو وہاں اکثر یوز ٹو کا استعمال کرتے ہیں. I used to go there, I used to play somewhere. اس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. جب عربی میں آتے ہیں تو اس کے لیے مضارع کے ساتھ کانا کی ماضی کی تمام گردان اسی صیغے کے بالکل مساوی استعمال کرنی جاتی ہے. جیسے کانا یصنع فرعون، وہ بناتا تھا فرعون. کانا یقول سفینا، کہا کرتے تھے ہم میں سے بے وقوف لوگ. تو یہ کانا جیسے یصنع، اگر واحد کا صیغہ تو کانا بھی واحد، اگر یہ تثنیہ ہوتا ہے یصنعان تو پھر یہ بھی کانا ہوتے. اگر یہ جمع ہوتا ہے یصنعون تو یہ بھی کانو. تو اسی کے صیغے کے مساوی یہ بدلتے رہے. جی، تو یہ تو ہو گیا. آج کا نیا سبق ہم پڑھیں گے فعل مضارع کے معنی میں تاکید اور زور پیدا کیا جائے تو اسے مضارع مؤکد کہتے ہیں. یعنی وہ مضارع کہ جس میں بات کو بہت زیادہ وہ کیا جائے. تو ہر زبان میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے اس جملے میں اس کے معنی کے اندر شدت اور وہ پیدا کی جاتی ہے، ایمفسائز کیا جاتا ہے اس کو کہ یہ کرنا ہے. تو اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں مضارع مؤکد. اب مضارع کی تاکید جو کی جاتی ہے، اس جملے کو زیادہ جو اسٹرانگ بنایا جاتا ہے، وہ دو طرح سے. تاکید کے لیے مضارع کے شروع میں لام تاکید، لام زبر کے ساتھ آئے گی، اور آخر میں نون ساکن یا نون مشدد، ان دونوں میں اس کو یہ کہا جائے گی. اگر نون ساکن آ جائے تو اس کو مضارع خفیف کہیں گے، کیونکہ خفیف کا معنی ہے ہلکا، اور ثقیل کا معنی ہے مشدد، بھاری. تو سنگل نون ہو، سائلنٹ، تو یہ مضارع خفیف، اور مشدد ہو تو اس کو کہیں گے مضارع ثقیل. تو معنی کے لحاظ سے بھی دونوں میں فرق آ جاتا ہے. اگر سنگل ایک نون ہے، ساکن ہے، تو اس کے اندر تھوڑا سا پریشر ہوتا ہے جملے میں کہ یہ ضرور کر لو. اور اگر نون مشدد ہو تو اس کا معنی تو ضرور، بہت ضرور کر لو، لازمی کر لو، پھر اس میں ڈبل ہو جاتی ہے. جی، اب مضارع خفیف بنایا کیسے جاتا ہے؟ مضارع خفیف وہ مضارع جس کے شروع میں لام اور آخر میں نون ساکن ہو. اس کی مثال یغفر ہے، اس کے شروع میں لام لگا دیا، آخر میں نون لگا دی. تو لا یغفر، لا ینصر، لا یفتح، لا یسمع، یہ ایک تاکید ہے. نام کے ساتھ بھی آتی ہے. لا یغفر، لا یغفر، چاہیے کہ وہ معاف کرے، یا البتہ کہ وہ معاف کرے، لیکن اس کے ساتھ نون خفیفہ لگ جائے گی. لا یغفرن، لا ینصرن، لا یفتحن، لا یسمعن. معنی کیا ہو جائے گا کہ ضرور وہ معاف کرے، ضرور وہ مدد کرے، ضرور وہ دروازہ کھولے، ضرور وہ یہ بات سنے. تو تاکید ہو گئی. یغفر کو مانا تھا وہ معاف کرے یا معاف کرتا ہے، ینصرو وہ مدد کرے یا مدد کرتا ہے، یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یسمع وہ سنتا ہے یا سنے. لیکن جب لام آئی تھی، تھوڑا ہی اس کے اندر معنی بھی مستقبل کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ ضرور وہ معاف کرے، ضرور وہ مدد کرے، اور ضرور وہ دروازہ کھولے، ضرور وہ بات سنے. یہ تاکید آ گئی، لیکن ایک مرتبہ. اور طریقہ یہ ہے لا یغفرن، لا ینصرن، لا یفتحن، لا یسمعن. اب تثنیہ کے صیغوں میں اور جمع کے صیغوں میں کچھ تبدیلی آئے گی. آج کے سبق میں ہم اور پڑھیں گے کہ کیا تبدیلی کیسے آتی ہے. اس کی ایک مثال قرآن مجید سے یہ دی ہے، لا یکونن، لا یکونن من الصاغرین، البتہ یقیناً وہ ہو جائے گا ذلیل میں سے، خوار لوگوں میں سے. لنسمعن بالناسیہ، البتہ ضرور اس کو پکڑا جائے گا بالناسیہ، پیشانی سے، اور گھسیٹ کے ڈال دیا جائے گا.
تو ضرور لازمی. اب دوسری کہ مضارع موقع ثقیل کیسے بنا جاتے ہیں. تو تاکید کے لیے مضارع کے شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون مشدد لگانے سے. اس کی مثال لا یجمعن، لا یجمعن، شروع میں لام لگ گئی، نون ثقیلہ لگ گئی. ضرور بضرور، دیکھیں ترجمے کے اندر بھی ضرور بضرور جمع کرے گا وہ تم کو قیامت کے دن. ضرور بضرور. البتہ یقیناً، ضرور وہ جمع کرے گا. ایک یہ تاکید کا، دوسرا البتہ لگا دیا، یقیناً لگا دیا. بے شک وہ ضرور جمع کرے گا، ڈبل تاکید ہو گئی. تو ضرور بضرور ڈبل مرتبہ جائے، یا البتہ لگا دیا جائے، یقیناً لگا دیا جائے، بے شک لگا دیا جائے، کوئی بھی تاکید کا لفظ تو لیکن 2 مرتبہ ہو جائے گا. جمع کرے گا وہ تم کو قیامت کے. لا یرزقن، البتہ یقیناً وہ اللہ دے گا ان کو رزقاً حسنا، بہترین رزق. ضرور بضرور رزق دے گا، البتہ یقیناً وہ رزق دے گا، بے شک وہ ضرور رزق دے گا. تو الفاظ بدلے جا سکتے ہیں لیکن تاکید ڈبل ہو جائے. البتہ، یقیناً، بے شک، ضرور وہ رزق دے گا. لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ضرور بضرور داخل کریں گے ہم ان کو نیک لوگوں میں. تو اس کا معنی بھی یقیناً ہم ضرور داخل کریں گے ان کو، البتہ ضرور ہم داخل کریں گے ان کو، بے شک ہم ضرور داخل کریں گے ان کو. تو ضرور بضرور ہو، بے شک ہو، یقیناً ہو، البتہ ہو، الفاظ ڈبل آ جائیں گے تاکید میں. اب ثقیل وہ مضارع جس کے شروع میں لام اور آخر میں نون شد ہو، مضارع ثقیل ہوتا ہے. مثال اس کی یغفر ہے، لام شروع میں لگا دی، لا یغفر، لا ینصر، لا یفتح، لا یسمع. اب آخر میں نون مشدد لائے، لا یغفرن، لا ینصرن، لا یفتحن، لا یسمعن. اب یہاں ایک چیز دیکھیے گا، دونوں چاہے نون خفیفہ لگے یا نون ثقیلہ لگے، ویسے مضارع میں فرو، سرو، تحو، معو، دیکھیں لا یغفرو، لا ینصرو آخری حرف پر پیش ہے، لیکن آخر میں جب نون خفیفہ لگائی یا ثقیلہ لگائی تو یہ آخری حرف پر زبر آ گئی. لا یغفرن، لا ینصرن، لا یفتحن، لا یسمعن. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نون خفیفہ ہو یا نون ثقیلہ، اس سے ماقبل والا حرف چاہے اس پر پیش ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو ہم زبر دے دیں، اس کو ہم زبر دے دیں گے. دیکھیں یہاں اس سلائیڈ میں بھی آپ دیکھیں یغفر، ینصر، یفتح، یسمع، لیکن جب نون خفیفہ لگائی تو لا یغفرن، لا ینصرن، لا یفتحن، لا یسمعن. دیکھیں را 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 حا عین سب پر زبر آ چکی. اور اسی طریقے سے جب ثقیلہ لگائی تو یہاں ان سب پر پیش ہے، لیکن جب یہ لگائی تو زبر آ گئی. تو پہلی چیز یہ بات سمجھ میں آئی کہ مضارع پر ویسے تو آخری حرف پر پیش ہوتی ہے، لیکن جب اس کے ساتھ نون ثقیلہ اور نون خفیفہ لگائیں گے تو پھر اس نون ثقیلہ اور خفیفہ سے پہلے زبر آ جائے. ایک، ہاں 2 صیغے ایسے ہیں کہ جن میں زبر نہیں آئے گی. ایک جمع مذکر کا، چاہے وہ غائب کو ہو چاہے حاضر کو، چاہے غائب چاہے حاضر، تو ثقیلہ سے پہلے یا خفیفہ سے پہلے پیش آ جائے گی. اور ایک واحد مؤنث کا صیغہ ہے کہ جب نون خفیفہ یا ثقیلہ دونوں کے ساتھ لگ جائے تو پھر ان سے پہلے زیر ہوگی. 2 جگہوں میں، ایک جگہ میں پیش، ایک جگہ میں زیر. اور وہ جمع مذکر کا صیغہ، وہ جب ہوگا تو ان سے پہلے پیش آ جائے گی، واو کو حذف کر دیں گے. اور اگر یا ہوگی تو اس کو حذف کر دیں گے، زیر آ جائے گی. کیسے؟ آگے گردان دیکھنے کے بعد اس کو تھوڑا سا میں مثالوں میں لاؤں گا اور یہاں حل کریں گے کہ کیسے ہوگا. لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، البتہ یقیناً ضرور اللہ مدد کرے گا. ضرور بضرور اللہ مدد کرے گا، یا البتہ ضرور اللہ مدد کرے گا، البتہ یقیناً اللہ مدد کرے گا، بے شک وہ ضرور مدد کرے گا. ترجمہ مختلف ہے. لَتَدْخُلُنَّ، لَتَدْخُلُنَّ المسجد الحرام، وہ مثال آ گئی، جمع مذکر کا صیغہ ہے، وہ حذف ہو گئی تو اب لام پر پیش آئی ہے، کیونکہ کہا ضرور بضرور تم داخل ہو گئے. لَتَدْخُلُنَّ، ضرور بضرور
البتہ یقیناً تم سب داخل ہوگے کس میں؟ مسجد حرام میں. تو یہ جمع مذکر کا صیغہ تھا تو اس لیے یہاں لام پر پیش آئی تدخلن. یہ اس بات کی دلیل ہے کیونکہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ صیغہ سنگولر ہے تثنیہ یہ جمع ہے؟ تو جمع کے لیے جو ہے نون خفیفہ یا ثقیلہ اس سے پہلے پیش آ جائے تو یہ علامت ہوگی کہ یہ جمع کا صیغہ. اور اگر اس سے پہلے زیر آ جائے لتدخلن لام کے نیچے زیر آ جائے تو یہ علامت ہوگی کہ یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے. اور اگر زبر ہو تو وہ سنگولر صیغہ ہے. لا یسجنن وہ حتی ضرور بضرور وہ قید کریں گے اس کو ایک وقت. اب یہاں اس کی گردانے ہیں ایک مرتبہ غور سے دیکھیے گا پھر ان کو ہم جی جب چلے ایک مرتبہ پھر یہ تین چیزوں کو دیکھ لیجئے گا کہ ثقیلہ اور خفیفہ دونوں میں. پہلے ثقیلہ کو ہم سمجھ لیتے ہیں. نون ثقیلہ جب فعل مضارع کے ساتھ آتی ہے تو اس سے پہلے زبر ہوگی تمام صیغوں میں الا یہ کہ تین صیغوں میں تھوڑا سا فرق ہوگا. تین کون سے؟ جمع مذکر کے صیغے میں نون ثقیلہ ہو یا خفیفہ اس سے پہلے پیش ہوگی. واحد مؤنث کے صیغے میں چاہے ثقیلہ ہو چاہے خفیفہ ہو اس سے پہلے زیر ہوگی. یہ دونوں ہو گئے. اور تیسرا ہے جمع مؤنث کا صیغہ. جمع مؤنث کا صیغہ اور تثنیہ کے صیغے ان میں نون ثقیلہ کے نیچے بھی زیر ہوگی اور ایک چاہے جمع مؤنث کے صیغے ہو چاہے تثنیہ کے صیغے میں ایک تو نون ثقیلہ یہ مکسور ہوگی. دوسرا نون ثقیلہ جمع مؤنث کے صیغوں میں اس سے پہلے الف ہوگی. ایک نون جمع مؤنث والی اور دو یہ ڈبل نون ہے ان کے درمیان میں الف آ جائے. اور کیونکہ نون خفیفہ جو اکیلی ہے اس میں تثنیہ اور جمع مؤنث کے صیغے آئیں گی ہی نہیں گویا کہ وہاں ان سے جان چھوٹ جائے گی. تثنیہ کے صیغوں سے بھی اور جمع مؤنث کے صیغوں سے بھی نون خفیفہ میں جان چھوٹ جائے گی وہ وہاں آئے گی صرف یہاں پر ہے. تو یہاں ان چاروں یعنی جمع مؤنث کے صیغوں یا تثنیہ کے ان میں نون ثقیلہ خود مکسور ہوگی باقیوں میں سب مفتوح ہوگی. اور باقی تمام صیغوں میں یہ اپنے ماقبل میں مفتوح کو چاہتی ہے اور ان سے پہلے زبر ہوگی الا یہ کہ تین جگہ ہیں ایک جگہ میں پیش ہوگی ایک جگہ میں زیر ہوگی اور ایک جگہ میں نون ثقیلہ سے پہلے الف ہوگا اور نون خفیفہ میں یہ آئے گی ہی نہیں. ٹھیک ہے ہمارے پاس ینصرون. اب اس کے آخر میں ہم لگاتے ہیں ینصرون یہ نون کے اوپر زبر ہے اس کے آخر میں ہم لگاتے ہیں نون ثقیلہ. یہ والی اچھا نون ثقیلہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جب نون ثقیلہ آتی ہے تو وہ دو کام ضرور کرتی ہے. ایک نمبر ایک جو ہے وہ یہاں سے جو ہے کچھ صیغوں کو کراس کر دے گی ختم کر دے گی. ایک تو یہ نون اعرابی جو ہوتا ہے تثنیہ کا اس کو ختم کر دے گی. تو یہ پھر کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا ین رون. اب آپ ذرا غور سے دیکھیے گا کہ دو جگہ میں لفظ ساکن جمع ہو گئے. ایک یہ نون اول ہے اور ایک یہ واو ہے کیونکہ یہ نون جب ڈبل نون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دو نونیں ہیں مشدد نون کا. تو اب جب گویا کہ یہاں ایک نون ہے اور ایک یہ واو بھی ساکن ہے اور ان میں سے ایک نون بھی ساکن ہے لہٰذا جب دو ساکن ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ہم قاعدہ پڑھ چکے ہیں کون سا؟ التقى اے ساکنین. جی اس ساکن اول کو ہم حذف کر دیں گے تو گویا کہ ساکن اول ہم نے حذف کر دیا واو کو تو یہ بن گیا ہمارے پاس ین جی کلیئر ہو گیا. ینسو رن یہ ایک صیغہ تھا. تو اس طرح جمع کے جتنے بھی صیغے ہوتے ہیں ان میں پہلے یہ نون کو حذف کر دیا جاتا ہے یہ والی پھر اس کے بعد واو اور نون کے درمیان میں التقاء ساکنین آ جاتا ہے یہ واو پھر اس وجہ سے حذف ہو جاتی ہے تو ڈائریکٹ جو بھی حرف ہوگا وہ نون ثقیلہ سے لگ جاتا ہے. اس کی طرح کوئی اور بھی مثال اگر دیتے ہیں مثال کے طور پر یغفرون ہے جی یغفرون
جی تو اس میں نون سکیلا کو لے آتے ہیں اس کے ساتھ، یہ اس کی اپنی نون ہے، یہ نون سکیلا ہے. تو جی سب سے پہلے کام کیا ہوا، سب سے پہلے اس نون کا کریں گے، کیونکہ نون سکیلا جیسی آئے گی تو فعل مضارع کے ساتھ تثنیہ جمع میں جہاں بھی جو یہ نون ہوگی یہ حذف ہو جائے گی. پہلا کام یہ ہوا. تو اب یہ بن گیا رون، یہ واو ہے رون. تو اب التقاء ساکنین ہو گیا کس کے درمیان، اس واو اور اس ایک نون کے درمیان، لہذا واو کا حذف کر دیا تو یغفرن بن گیا. ٹھیک ہو گیا، یہ کلیئر ہو گیا جمع کا صیغہ کیسے ہوا، کس طرح یہ واو حذف ہوئی، نون حذف ہوئی اور اس سے ماقبل نون سکیلہ سے پہلے پیش آ گئی. اب یہ جو پیش ہوتی ہے یہ علامت بن جاتی ہے جمع مذکر کے لیے، گویا کہ یہ علامت ہے کہ یہ صیغہ جمع کا ہے. جب زبر ہوگی تو وہ واحد کا ہوگا، اور ساتھ زبر کے ساتھ الف ہوگی تو وہ تسنیہ کا ہوگا، اور جب صرف پیش ہوگی تو وہ جمع کا صیغہ ہوگا. اب آتے ہیں واحد مؤنث کے صیغے کی طرف. تغفرین ہے، تغفرین. اب اسی کے آخر میں ہم جو اس کے آخر میں لے آتے ہیں نون سکیلا یا خفیفہ کوئی بھی، تو سب سے پہلے تو یہ نون گر جائے گی، تو اس کے بعد جو ہو جائے گا پیری، یہ یا ہے اور اس کے ساتھ یہی سکیلا لگا دی. اب یہ التقاء ساکنین ہو گیا. او یہ اس کے نیچے زیر ہے، جزم نہیں. تغفرین، اب یہ یا اور ایک یا بھی ساکن ہے، ان نونوں میں سے ایک نون بھی ساکن ہے، تو لہٰذا یا کو حذف کر دیا تو تغفرن ہو گیا. تغفرن. اسی طرح واحد مؤنث کے جتنے بھی تمام کے تمام صیغے ہیں ان میں یہی صورتحال ہے. یا فرنا جمع مؤنث کا صیغہ ہے، اس کے ساتھ جب نون سکیلا لگاتے ہیں تو کیسے یہ بنتا ہے. اب اس کے آخر میں ہم اب لے آتے ہیں سب سے پہلے نون سکیلا، اس کے اوپر زبر ہے اصلاً. اب یہ ہوگا یغفرنن، یغفرنن، تین نونیں جمع ہو گئی. اور جب عرب والوں کی طرف بات کی تو انہوں نے کہا نہیں، تین حروف ایکسٹرا زائد ایک فعل کے آخر میں آ نہیں سکتے، تو یہ تینوں زائد ہیں، فعل کا حصہ اصلاً میں نہیں ہے. اصل تو غائن فا را، یہ تین اصل ہے، یہ فعل کا اصل ہے. اب یہ نون جمع مؤنث کی علامت تھی، یہ تو تاکید کی علامت ہے. تو عرب والوں نے کہا کہ بھائی دو حرف تو ایکسٹرا فعل کے بعد آ سکتے ہیں اضافی، لیکن تین بالکل وہ بھی ایک طرح کے، ایک ہی جنس سے، تینوں کے تینوں نون. ہاں کوئی ایک آدھا حرف اور ہوتا تو پھر مان لیتے، کہ یہ جمع نہیں ہو سکتے. لہٰذا تین ایک ہی جنس سے ایک ہی طرح کے حرف جمع کرنا، یہ عرب کہتے ہیں ہمارے ہاں برداشت نہیں ہے. لہٰذا کہتے ہیں کہ اچھا جمع بھی کرنا ہے نا تو ان کو علیحدہ علیحدہ کر. تو ان کو علیحدہ کرنے کے لیے ان کے درمیان میں الف لے آئے. اس الف کو کہتے ہیں الف فاصلہ، یہ فاصلہ کرنے کے لیے لائے، اس کا نام ہی الف فاصلہ ہے. جتنی بھی گرامر کی کتاب میں اس میں نام اس کو ہوتا ہے الف فاصلہ. الف فاصلہ لے آیا تو یہ بن گیا یا پھر نان. لیکن جب الف لے آیا تو انہوں نے کہا بھائی اس سے پہلے تسنیہ کا الف تھا، تو اس کے بعد جو نون تھی اس کے اوپر زبر نہیں، لہٰذا اس کو یہاں سے کھینچے اور یہاں زیر میں تبدیل کر دیں، تو یہ بن گیا یا پھر نان. اب یہ نون علاد ہو گئی، الف درمیان بطور فاصلہ کیا آ گیا، یہ نون علاد ہو گئی، وہ نون علاد ہو گئی، تو یہ بن گیا. اس کو کہتے ہیں جمع مؤنث کا صیغہ، یہ اس طریقے سے بنا ہے. کلیئر؟ اچھا، جمع مؤنث کا دوسرا صیغہ ہمارے پاس ہے تنصرنا. یہ نون وہی جمع مؤنث والا نون ہے. اب پہلا کام ہم نے کیا کہ اس کے آخر میں ہم نون ثقیلہ لے کے آ گئے. اب جب ہم اس کو ہم پڑھتے ہیں تو پڑھیں گے تنصرنن، تنصرنن. اب وہی بات، تین نون ایک طرح کے تین حرف ایکسٹرا فعل کے بعد آ گئے، تو ایک آدھ کوئی اور ہوتا تو پھر تو برداشت ہے، تینوں ایک ہی طرح کے آ گئے اور ہے بھی زائد ہیں،
کیونکہ اصلی حروف تو یا نون صاد را ہے نصرہ ہے، لہٰذا ان کے درمیان میں فاصلہ کرنے کے لیے ایک الف لے کے آئے جس کو کہتے ہیں الف فاصلہ. یہ ہے الف فاصلہ. الف فاصلہ اس کا نام ہی یہی ہے. اس کا باقاعدہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب بھی تین نون جمع ہو جائیں ان کے درمیان پہلی نون جمع مؤنث کے بعد ایک الف لے آتے ہیں جس کو الف فاصلہ کہتے ہیں جو ان کے درمیان میں فرق کرتے ہیں. تو اب یہ بن گیا تن سر نان. تو اب جب الف کے بعد نون پر زبر پڑی تو بڑا عجیب سا لگا. کہا تسنیہ میں ہم نے اتنی مرتبہ پڑھا تو وہاں زبان چلی ہوئی ہے کہ الف کے بعد جو ہے نون کے نیچے زیر ہونی چاہیے. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو آپ کی بات مان لیتے ہیں. تو یہ کیا کہ پھر یہاں سے اس کو زبر کو ختم کیا، یہاں سے اس کو ختم کیا اور اس کو یہاں زیر کی شکل میں لے آئے. تو اب اس کو ہم پڑھتے ہیں تنصر نان. اور اس کا تسنیہ کیا ہوگا؟ ہاں تسنیہ جو ہے وہ تو بالکل آسان ہے، وہ پیچھے ہم نے پڑھا بھی ہے. تن ران تنسو ران نے اصل میں تھا نا، یہ تنسوران نے تھا. تنسوران نے تھا، تنسوران نے تھا. نون تو پہلے سے تھی، بس اس نون کو حذف کیا، اس کی جگہ نون مشدد لگا دی. تو آپ ذرا کھینچ کے پڑھتے ہیں تنسوران نے، بس اتنا فرق ہوا. جی اب اس لحاظ سے دیکھ لیں لا يسمعن، لا يسمعان. دیکھیں الف اس میں ہے لا يسمعان، زیر آ گئی. لا يسمعن پیش آئی ہے لا يسمعن، اصل میں یسمعون. وہ بھی گر گیا، نون اعرابی بھی درمیان میں جو نون تھا جمع کا وہ بھی گر گیا. تو لا يسمعن، لا تسمعن، لا تسمعان. اس میں صرف وہ دو درمیان میں تسنیہ کا جو نون تھا صرف وہ گرا ہے، باقی اس کو لگا دیا اس سے. لتسمعن اس میں دو چیزیں گری ہیں، ایک حذف کر دی، ایک نون اعرابی وہ جو جمع میں نون تھا اور ایک واو کو، اور اس کی جگہ یہ پیش آ گئی. لاسمعن لنسمعن، لتسمعن لتسمعان، لا يسمعن. دیکھیں یہ نون جمع کا یہ نون سکیلہ کا درمیان میں الف فاصلہ کا. لتسمعن واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے نا، اس کی علامت کے طور پر عین کے نیچے زیر آ گئی. تو جب بھی سکیلہ یا خفیفہ سے پہلے زیر آ جائے تو سمجھ جائے گا یہ واحد مؤنث کیا ہے، پیش آ جائے تو سمجھ جائے گا وہ جمع کا ذکر ہے. تو اب زیر اور پیش سے آپ فرق کریں گے اس میں جمع اور واحد مؤنث میں، اور جہاں الف ہوگی وہ تسنیہ ہوگا، جہاں کچھ نہیں ہوگا وہ واحد کسی. جی اسی طریقے سے لا یفتحن، لا یفتح واحد مؤنث کے دیکھ لیجیے گا. لتسمعن لتسمعن لتسمعنان، لسمعن لنسمعن. جی لا يفتحن لا يفتحان لا يفتحن حن، لا تفتحن لا تفتحان تسنیہ ہے، لا تفتحن جمع آ گیا تو پیش آ گئی. لا يفتحن لا نفتحن، لا تفتحن لا تفتحان لا يفتحنان. تین نونیں آنے کی وجہ درمیان میں الف فاصلہ. لا تفتحن زیر، لا تفتحان لا تفتح نان، لا افتحن لنفتحن. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب الیک. خفیفہ باقی انشاءاللہ اگلی کلاس